نہیں رہا، ایکٹ ہو گیا اور نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اور ریاستی وقف بورڈ نے متولیوں کو نوٹس بھی جاری کر دی۔ اسی وقف امنڈمنٹ ایکٹ 2025 کی لائٹ میں اور روشنی میں نوٹس جاری ہو چکی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وقف بائی یوزر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہاں، سینکڑوں سال سے یہ مسجد ہے، یہ قبرستان ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ عیدگاہ ہے، یہ اسکول ہے، یہ ہائی اسکول ہے، یہ مڈل اسکول ہے۔ نہیں، آپ کاغذ دکھلاؤ، بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، وقف بائی یوزر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اورل وقف بھی وقف ہوتا ہے، لیکن یہ نیا قانون ہم سے کہتا ہے کہ اورل، اے لڑکو چپ ہو ذرا، اے چائے بند کرو چائے ابھی، اورل وقف بھی وقف ہوتا ہے۔ یہ نیا والا قانون کہتا ہے کہ نو، اورل وقف نہیں ہے۔ اب 200 سال پہلے کا وقف نامہ نکال کر لاؤ، تب سمجھا جائے گا کہ یہ وقف ہے۔ سروے والے نے اگر قبرستان کو گورستان، فارسی میں لکھتے ہیں، گور منے قبر، آج بھی گور بولتے ہیں قبر کھودنے والے کو، گورستان کے بجائے سرویئر نے ہندی میں گورو استھان لکھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قبرستان نہیں رہا، حالانکہ ہماری قبریں وہاں موجود ہیں۔ وقف بائی یوزر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ کاغذ دکھاؤ، یہ ہے اصل۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک سروے کے مطابق بہار میں 44,000 گاؤں ہیں، کم و بیش 44,000 گاؤں میں کوئی گاؤں ایسا ہے جہاں مسلمان چاہے 85 گھر ہوں، 25 گھر ہوں، یہاں تو ہندو مسلم سب مل کے رہتے ہیں۔ یہاں سلطان کی دکان ہے، وہاں پاٹھک جی کی دکان ہے، وہاں علی کی دکان ہے، وہاں سنجے جی کی دکان ہے۔ ہم تو یہی دکان بھی، کاروبار بھی، گھر مکان بھی ایسے ہی بناتے ہیں۔ کمال ہے۔ اگر 44,000 ویلیجز ہیں تو یقیناً 40,000 گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں، اور کوئی بھی گاؤں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں ایک مسجد ضرور ہوتی ہے، وہاں ایک قبرستان ضرور ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ آپ مسجد بناؤ، 25 گھر ہے تو کیا ہوا، ضرور بناؤ۔ اور میں ایسے ادھارن پیش کر سکتا ہوں، ان کا ماننا ہے کہ اذان ہوگی، لگے گا کہ مسلمان ہیں، مصیبت بلا کال تلے گا۔ ارے ہماری ایک ٹیم گئی تھی یہ خسرو پور کی طرف، ایک صاحب ملے، کہا کہ ہم مسلمان تو ایک بھی نہیں ہے، یہ مسجد ہے۔ ایک جادر چی نوجوان لڑکا تھا، کہا کہ ہمارا کام ہے اس میں جھاڑو بہاڑو دینا اور کم سے کم ایک وقت اذان دینا۔ آئی رپورٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں قبرستان یا مسجد نہ ہو۔ غور سے سنیے گا، ٹھیک؟ بہار سرکار نے جن قبرستانوں کی باؤنڈری کروائی ہے ان کی تعداد کم و بیش لم سم 9,000 سم تھنگ ہے۔ کتنے؟ 9,000 سم تھنگ، ٹھیک؟ وقف بورڈ میں جو قبرستان رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد ہے 862۔ کتنی؟ 862۔ اللہ اکبر۔ اسی مسجد کا ایک ان کی تعداد کم و بیش 862 ہے، ٹھیک؟ یہ جو نیا قانون آیا ہے ابھی 2025 میں، گفتگو جاری رہے گی، حضرت تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، میری گفتگو جاری رہے گی، پھر حضرت کی بات ہوگی، دعا ہوگی۔
یہ جو نیا والا قانون آیا ہے، یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وقف بورڈ میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ وقف نہیں ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہمارے مردے دفنائے جا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے زبانی وقف کیا ہے، بولتے ہیں کہ وقف اورل وقف کا کوئی اعتبار نہیں۔ بھائی 1995 کے وقف ایکٹ میں موجود ہے، 2013 میں بھی ہوا ہے ترمیم، اس میں ہی باقی رکھا گیا ہے۔ بولے نہیں چلے گا۔ اب بتائیے، ہاں ایسا کیجئے، اگر آپ کے پاس کاغذ درست ہے تو 6 مہینے کے اندر آپ رجسٹرڈ کرا لیجئے، متولیوں کو نوٹس ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے 6 مہینے میں نہیں کرایا تو 1 لاکھ جرمانہ اور 2 سال قید با مشقت کی سزا متولی کو ہوگی۔ اب یہ مجمع مجھے بتائے کہ اس قانون کے مطابق کتنی مسجدیں اور کتنے قبرستان اور کتنے اسکولز اور کتنے اوقاف کی زمین پر بنائے گئے ہاسپیٹلز رہیں گے، اس کا کاغذ نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ وہ سرکار کی زمین ہے۔ واہ، یہ دوہرا پیمانہ۔ اگر کوئی غیر مزروع عام زمین ہے، 100 سال سے اگر کسی ناگرک نے، شہری نے گھر بنا رکھا ہے، سرکار جب چاہے بلڈوز کر کے اس زمین کو اپنے قبضے میں کر لے کہ یہ عام زمین ہے، اس کا مطلب کہ سرکار کی ملکیت ہے۔ وقف کے بارے میں قانون یہ آیا ہے کہ وقف کی پراپرٹی پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا اور 12 سال سے انکرومنٹ اس کا اس زمین پر باقی ہے تو 12 سال کے بعد وہ چیز وقف کی نہیں رہے گی، وہ زمین اس انکروچر کی ہو جائے گی۔ یہ انصاف کا پیمانہ۔ تیری انجمن میں ظالم عجیب اہتمام دیکھا، کہیں زندگی کی بارش، کہیں قتل عام دیکھا۔ یہ بھی کوئی پیمانہ ہے؟ تو چلیے کوئی بات نہیں ہے، اگر سرکار نے یہ زمین، یہ مسجد لے لی، یہ صاحب اٹھتے ہیں، بلڈر ہیں بڑے، انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں 5 کٹھا زمین یہیں پر میری ہے، میں اس کو مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ نیا قانون کہتا ہے کہ آپ وقف بھی نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ۔ کیا ہے بھائی، اب کیا دقت ہے؟ جو دقت ہے اولاً تو یہ ہے کہ کوئی نو مسلم تو وقف کر ہی نہیں سکتا اس قانون میں، جو نیا قانون آیا ہے، جبکہ وقف کوئی غیر مسلم بھی کر سکتا تھا اور کوئی بھی وقف کر سکتا ہے، دان تو کوئی بھی کر سکتا ہے، نیا نو مسلم نہیں کرے گا۔ ستم یہیں پہ نہیں رکا، اور جو وقف کرنا چاہتا ہے پرانا مسلمان ہے تو کم سے کم 5 سال کا پریکٹیشن، 5 سال کا ایسا پابند اسلام ہو جس کو متبع شریعت مسلمان کہا جا سکے، ایسا مسلمان ہی وقف کر سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا رضوان صاحب جو امام صاحب ہمارے ہیں، یہ پریکٹیشن مسلمان ہوں گے یا ہمارے انوار بھائی، نواز بھائی ہم لوگ کہتے ہیں پیار سے، پابند ہے ماشاءاللہ نماز کے، میں جانتا ہوں، وہ بھی پریکٹیشن مسلمان میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس سلسلے میں قانون میں کوئی ڈیفینیشن، کوئی توضیح موجود نہیں ہے کہ پریکٹیشن مسلمان کی داڑھی لمبی ہوگی یا یہ داڑھی والا بھی مسلمان سمجھا جائے گا، کرتا پاجامہ پہننا ضروری ہوگا یا پینٹ شرٹ پہننے والا بھی پریکٹیشن مسلمان ہوگا، یہ ڈیفینیشن قانون میں موجود نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کلکٹر صاحب کے نیت پر چھوڑ دی گئی ہے، وہ جس کو پریکٹیشن مسلمان سمجھیں گے، سرٹیفائیڈ کریں گے، ان کا وقف معتبر ویلڈ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ کیا ایسی صورت میں کوئی آدمی وقف کر سکے گا؟ بولیے آخر سے، ادھر سے۔ یہ قانون آیا ہے، اسی لیے ہم بے چین ہیں۔ دیکھیے اس ملک میں شاہبانوں کا بھی معاملہ آیا تھا، جو نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں ہائی کورٹ میں ایک غلط فیصلہ دیا تھا۔ اس ملک میں
एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल, लयपालक का कानून भी आया था, जिसमें गोद लिए हुए बच्चे को नस्ली बच्चा करार दिया गया था, जो शरीयत के खिलाफ था, और आपने तहरीक चलाई थी, एहतजाज हुआ था। इस मुल्क में यूएपीए के खिलाफ भी एहतजाज हुआ है, इस मुल्क में सीए और एनआरसी के भी खिलाफ एहतजाज हुआ है। ये तमाम कवानीन जो बनाए गए थे वो एक शिक था, एक जुज़ था, एक अंग था, एक ख़ास पार्ट था, जिस सिलसिले में आप सबों ने और पूरे मुल्क ने एहतजाज किया और हुकूमत ने पुनर्विचार करके, मशवरा करके उसमें कमी बेशी की, बाज़ कवानीन को वापस लिया गया। लेकिन ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, ये हमारे जान पर और माल पर हमला नहीं है, ये हमारे ईमान पर हमला है। इससे हमारी नस्लों को मुर्तद बनाने की और मुल्क में यहाँ के नागरिकों के दरमियान नफरत फैलाने और भरम फैलाने की कोशिश की गई है कि कार पुण्य और दान का काम कोई गैर मुस्लिम नहीं कर सकता, नो मुस्लिम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हमारा आस्था है कि हम आखिरत के लिए, मरने के बाद के लिए सुकून चाहते हैं। हम मरने के बाद अपने आत्मा की शांति के लिए दान देना चाहते हैं। मस्जिद में, मदरसे में, मंदिर में, जहाँ जिसकी आस्था है। आप रोकने वाले कौन होते हैं? जायदाद हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है, कानून हमें रोक रहा है। इसलिए हमें इस कानून के खिलाफ खड़ा होना है कि ये कानून हमारी मजहबी आज़ादी पर बैन है, ये कानून हमारे आस्था के लिए और कस्टम और रीति रिवाज की राह में रुकावट है। इसलिए आर्टिकल 14, 25, 26, 29, 30 के ये खिलाफ है।